السلام علیکم جی۔ عمران خان صاحب نے بڑا شغل لگایا ہوا ہے۔ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسا شخص جو کہ بار بار اعتراضات اٹھاتا ہو اور بے سر پیر کی باتیں کرتا ہو، اور لیکن ایک ایسے مقام پر آ جائے کہ اس کو محسوس ہو کہ اس کی تار ہی کٹ گئی ہے، یعنی کہ اس کو پیچھے جو گائیڈ کرنے والے تھے وہ پیچھے سے بھاگ چکے ہوں گے۔ اب وہ کون تھے وہ نہیں معلوم، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر جتنا برا اور ترتیب کے ساتھ جو اٹیک مارا ہے پی ٹی آئی نے اور عمران خان کی قیادت میں، وہ تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا۔ اس کا فائدہ ہوگا یا کہ نقصان، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن عمران خان نے ایک چیز ثابت کر دی کہ وہ ہے بہت بڑا شیطان کام جو ہے نا اس نے وہ کوئی بھی ڈال سکتا ہے اور بڑے برے طریقے سے ڈال سکتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، اللہ کی ذات سے یہی امید ہے کہ اچھے کا معاملہ ہو۔ جو لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کیے ہوئے ہیں۔ سیاستدان کو ایک چیز پتہ ہوتی ہے کہ زور سے کچھ نہیں ہوتا، عقل سے، شعور سے۔ جیسے پاکستان بنایا تھا تو وہ سیاستدانوں نے بنایا تھا، مل کر بنایا تھا، اور ترتیب کے ساتھ جو تھی وہ جد و جہد ہوئی۔ قائد اعظم کا اپنا رول ہے، دیگر جو ہیں بانی پاکستان ان کا اپنا رول ہے، کس طریقے سے وہ مذاکرات بھی کرتے تھے، بات بھی کرتے تھے، جد و جہد کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ڈاکٹرائن لے کر آئے، اور بالخصوص 2017 کے اندر انہوں نے ایک منتخب حکومت کو جو پاکستان کو رائز کر رہی تھی، ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کر جا رہی تھی، دنیا کے تمام انڈیکیٹرز جو ہیں دینے والے ادارے وہ یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان ایک ٹارگٹ یعنی کہ ٹائم کے اوپر وہ G18 کا ممبر بن جائے گا، اور اپنی جو سپیڈ ہے وہ اس کو اور تیز کرتا جا رہا تھا پاکستان۔ اس وقت میں یہ ڈاکٹرائن آئی، اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا نظام کا، ہر چیز ہائی جیک کر لی، سب کچھ ہوا۔ سیاستدانوں نے کیا فائٹ کی؟ کیا وہ جی ٹی روڈ سے پلٹ گئے؟ کیا انہوں نے آفس چھوڑنے سے انکار کر دیا؟ کیا انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیے؟ ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ صبر اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھے، اور انہوں نے ہر صحبت کو برداشت کیا، جیل چلے گئے، جو تکالیف تھیں وہ برداشت کیں۔ اور میاں محمد نواز شریف نے تو یہ کہا تھا کہ میں اپنے کسی کارکن کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، میں سب کچھ اپنے اوپر سہ لوں گا۔ تو آج 2022 کے اندر سپٹمبر میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے واقعی میں بہت بڑا کام کیا، کسی کارکن کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرائنگ روم کی پارٹی جو ہمیشہ سے تھی PMLN، اس کے جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے سب جناب حوالاتوں کی سزا کھا رہے ہیں، اور جناب ہیروئن ڈال دی گئی، اور کوئی مقدمہ ایسا نہیں بچا جو کہ ان کے اوپر نہ ڈالا، اور ناجائز۔ تو ان چیزوں سے کیا ثابت ہوا؟ وہ بیہائنڈ دا اسکرین جو کار فرما قوتیں ہوتی تھی وہ سامنے آ گئی، جس کو ہم خفیہ طاقتیں کہتے تھے، پراسرار قوتیں کہتے تھے، وہ سب سامنے آ گئے۔ وہ کس طریقے سے کورٹس کے اندر عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پرانی عادتیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہم کر رہے ہیں، پہلے بھی ایسے ننگے ہو کے کام کرتے تھے، میڈیا نہیں ہوتا تھا، سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، لوگوں تک معلومات نہیں پہنچتی تھی، اور وہاں پر جو اخباروں میں سکھا دیا جاتا تھا وہ ہوتا تھا۔ کوئی میرے جیسا ارشد پرویز نہیں تھا، یعنی کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جو کہ تبصرے کر لیتے ہیں بیٹھے ہوئے، نہ صحافت سے کوئی تعلق ہے، بس ایکٹیوسٹ ہیں، اپنی بات کر لیتے ہیں، دل کھول کے کر لیتے ہیں، کوئی معلومات آتی ہے شیئر کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ان سی ہے نا، اس نے سارا معاملہ کھول دیا۔ عمران خان کوئی شک نہیں کہ اس نے نظام کا بیڑا غرق کیا، لیکن اس کے اندر ایک پازیٹیوٹی بھی ہے، کیونکہ جو پاکستان کے اندر جو پولیٹیشین تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا، انہوں نے وہ کام کیا جو ان کا حق بنتا تھا، جو ان کا فرض تھا، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ تکلیف سہی، خاموش نہیں رہے، تکلیف سہتے رہے، لیکن لوگوں کے اندر معاملے کو ایکسپوز کر دیا۔ عمران خان تو ایک کٹ پتلی ہے، سب کو ثابت کر دیا نا، کیسے آج اس کو یعنی کہ جو اس کی کورٹ کے اندر کی صورتحال ہے، تو اگلی پیشی کے اندر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پورا بینچ ہے یہ معافی مانگے گا عمران خان سے کہ تم ہمیں معاف کر دو۔ یعنی کہ ہر شخص جانتا ہے کہ معافی کے علاوہ اس کو کوئی کورٹ کے پاس چوائس نہیں ہے، اتنی جرگم مال ہے۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ کہتے اچھا نہیں لگتا، لیکن اس بات کو کس نے ایکسپوز کیا؟ ہاں، اگر معاملہ جو ان سے ہے میاں نواز شریف کا ہو تو وہ پھر معافی نہیں ہے،
وہ اس لیے معافی نہیں ہے کہ نہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس ہے اور نہ ہی وہ کسی طور پہ پاکستان کی عوام کی جو مفادات ہیں اس سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر جب سرکل ہوتا ہے تو ہم نے روڈز بنانے ہیں, ہم نے ہسپتال بنانے ہیں, ہم نے سکولز بنانے ہیں, ہم نے انرجی سیکٹر کے اندر معاملات پورے کرنے ہیں. ہم نہیں دے سکتے مزید عسکری اور ڈی ایچ ایز اور دفاع کے نام کے اوپر للو تللو کے لیے. نہ. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ فرانس سے فائٹر جو جیٹس ہیں وہ ان کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنا جہاز بنائیں گے. جے ایف تھنڈر بنایا, ہم اپنے لیے معاملات سیٹل کریں گے, ہم اپنے ٹینک بنائیں گے, ہم اپنی توپیں بنائیں گے. میاں نواز شریف کا یہ ویژن تھا. میاں نواز شریف وہ ہے جس کے دور میں نعرہ لگا, اس کے بھائی کی حکومت کے اندر نعرہ لگا پنجاب کے اندر, اور فیڈرل سے یہ لگوایا گیا کہ دب کے وا رج کے کھا, جو پیسہ ہم 6 مہینے کے بعد دنیا کے کسانوں کو دیں گے اور دنیا کے اندر بانٹ رہے ہوں گے, اس سے آدھا ہی پیسہ ہم اپنے کسانوں میں کیوں نہ بانٹ دیں, ان کو قرضے کیوں نہ دے دیں, بلا سود کیوں نہ دے دیں, ان کو مفت کا بیج فراہم کیوں نہ کر دیں, ان کو مفت کی کھاد فراہم کیوں نہ کر دیں. ہم کیوں نہیں جا کے ان کے زمین کا لیول ٹھیک کر دیتے. پانی کی بچت, نہری نظام کو بھل صفائی کا کام کس نے شروع کیا؟ پاکستان کے اندر کبھی نام نہیں لیا گیا, لیکن وہ میاں محمد نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے جنہوں نے بھل صفائی کا کام شروع کیا کہ ڈیزل ہم دیتے ہیں, ٹریکٹر تم اپنے لگا لو. لوگوں نے فٹافٹ کام کیا. اس سے جو انسان یہ اجناس کی پوری ہیں, ورنہ تو یہ زرعی ملک ہو کے اپنے جو زراعت کے جو چیزیں تھیں وہ نہیں پورے کر سکتے تھے, اپنی کراپ نہیں نکال سکتے تھے. یعنی کہ ملک زرعی ہے اور گندم بھی باہر سے آ رہی ہے, دنیا کی بھیک پر پل رہے تھے. حقیقتاً جو انسان ہے بھیک سے, مفلسی سے اور دنیا کے جو ظلم ہے اس سے نکالنے کی تو میاں نواز شریف نے کوشش کی. یہ تو باتیں کرتے ہیں, عملاً تو میاں محمد نواز شریف نے کیا. تو بہرحال جی وقت ہے. عمران خان کو رب تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے, اس نے جو گند ڈالا ہے, جس طریقے سے ڈالا ہے. پولیٹیشنز تو آج بھی جو ان سے ہے پولیٹیشین وہ تو نکل گئے راستے سے, وہ تو انہوں نے تو اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے, وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ شور, یہ جو بدگمانی اور جو ایک وحشت جو اس شخص نے میڈیا کے تھرو اس ملک کے اوپر مسلط کی ہوئی ہے, اور ان کو پوری ٹیک ہے, عمران خان کو پوری کی پوری ٹیک ہے. کس طریقے سے دیکھیں کورٹ جو انسیاں اس کے سامنے بچھی ہوئی ہیں. کیا سپریم کورٹ میں کوئی نواز شریف کے ساتھ ایسا سلوک ہوا تھا جو عمران خان کو ہوتا؟ ہم خیال ججز تو یار بیٹھے ہوتے ہیں, تو بس صرف ہمیں حکم کر, ہم جے آئی ٹی بنائیں گے, تو الزام لگا دے کسی پہ, ہم فیسلیٹیٹ کریں گے. ہم ہیں نا, آصف سعید کھوسہ صاحب فون کر کے کہتے ہیں ہمارے پاس لے کے آؤ, اور وہ عمران خان ٹی وی پہ بیٹھ کے بتاتا ہے کہ جناب آصف سعید کھوسہ صاحب نے ہم سے رابطہ کیا. تو مسئلہ تو یہ ہوتا ہے نا, اگر ہم بات بھی کرتے ہیں تو جرم ہو جاتا ہے, اور یہ جرم بھی کرتے ہیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. بہت شکریہ جی.